میاض لیکچر 11 پر آتے ہیں۔ عانمن نے کہا ہے کہ ہم 3 ایسی غلطیاں سرزد کر جاتے ہیں جو اکثر ہم سے ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، غلط دعا کا انتخاب۔ نمبر 2، غلط پوٹنسی کا انتخاب۔ اور نمبر 3، منتخب شدہ دعا کو موزوں وقت پر نہ دینے کی غلطی۔ ہمارے ساتھ دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرگینن کا تسلی بخش مطالعہ نہیں کرتے اور اس میں دیے گئے اصولوں کو لاگو نہیں کرتے۔ ہم میٹیریا میڈی کا پڑھنے پر تو زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن دوسرے عام نکات ہماری نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر دعاؤں کو استعمال کرنے کا انداز ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دعاؤں کو استعمال کرنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ نیوٹن نے کہا، آپ قوت حیات کو جس طرف بھی دھکا دو گے، صحت کی طرف یا بیماری کی طرف، تو اس کا اسی قدر آپ کو رد عمل بھی ملے گا اور نتیجہ بھی ملے گا۔ یعنی آپ قوت حیات کو جتنا زیادہ بیماری کی طرف پش کرو گے، اتنے ہی گہرے مسائل آپ کو آئیں گے۔ مثلا جب ہم گہری اینٹی سورک دعا کسی مریض کو دیتے ہیں اور کوئی عاد علامت ابھر کر آتی ہے، جیسے کہ کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے، وومٹنگ ہو جاتی ہے، یا وقتی طور پر جسم کے کسی حصے میں درد اٹھ جاتا ہے، خارش کھجلی ہو جاتی ہے، تو ہم اس تکلیف کو فوری دور کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا جو ہم ابھی جو دوبارہ دے رہے ہیں وہ مجموعہ علامات پر پورا نہیں اترتی، بلکہ کسی ایک سنگل علامت کو ٹارگٹ کر کے ہم دعا دے رہے ہیں، جیسے کہ ڈائریا کو بند کرنا ہے، یا اس کے سر درد کو فوری ٹھیک کرنا ہے، یا نزلے زکام کو روکنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا جیسے پیناڈول دے کر ٹھیک کر لیں، یا کوئی اور چیز جو ہم کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو اینٹی سورک دعا ہم نے دی تھی، اس کی شفا یابی کا عمل فوری رک جاتا، اور جو سورہ میاض کی علامات تھیں وہ مزید طاقتور ہو کر بیماری کو نچلی سطح پر لے جا کر مزید پیچیدہ بنا دیتی، اور یوں ہم مرض کو سادہ سے پیچیدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ سورہ میاض کی بنیاد پر ہم نے جو اینٹی سورک دوا منتخب کی ہے، اس نے اندر کام کرنا ہے جہاں پر سورہ کئی سالوں سے اپنا قبضہ جمائے بیٹھا ہے، اور خاص طور پر جب ہم کسی دعا کی ہائی پوٹنسی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اسی قدر زیادہ صبر اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہاں جلد بازی کیس کو خراب کر دے گی۔ ہانیمن نے جو بنیادی اصول بتایا ہے اس کے مطابق کرونک امراض کے علاج کے دوران اینٹی سورک دعا جو نہایت احتیاط سے منتخب کی گئی ہو، اس کو شفا یابی کے اثرات مرتب کرنے کے لیے خوب ٹائم دینا چاہیے، یہاں تک کہ نظام جسمانی میں واضح طور پر مثبت نتائج نظر آئیں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یوں جب قدرتی مرض ختم ہوتا ہے تو مصنوعی مرض، یعنی جو دعا کی صورت میں پیدا ہوا تھا، آرٹیفیشل ڈیسیز، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ کامیابی کا راز۔ ہم آئے دن صحت پر سورہ کی کارستانیاں دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ سورہ میاض کو ظاہر کرتی ہیں، کئی پیتھالوجیکل نیم ہیں جس میں پری ڈسپوزیشن
آئیڈیوسنکریسی جسے ہم میلان طبع کہتے ہیں، یا قبول استعداد مرض، اثر پذیری کہتے ہیں، اور ہیریڈیٹری یعنی جسے ہم موروثی صفات کہتے ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ بیماری کو قبول کرنے کی یہ سب بلا واسطہ یا بالواسطہ میازمی عمل کو ظاہر کرتی ہیں۔